السلام علیکم ناظرین، پطرس بخاری کی کتاب پطرس کے مضامین میں سے ایک اور مضمون آپ کے لیے پیش خدمت ہے، میبل اور میں۔ میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے، اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے، کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا اور میں بھی ہمدانی کا دعوے دار تھا۔ اکثر گیلریوں یا کنسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے، کتابوں کے متعلق باہم مباحثے رہتے۔ ہم میں سے اگر کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے۔ لیکن اس تمام یکجہتی اور ہم آہنگی میں ایک خلش ضرور تھی۔ ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی تھی۔ عورت مرد کی مساوات کا قائل تو ضرور ہوں، تاہم اپنے خیالات اور بعض اوقات اپنے رویے میں بھی کبھی نہ کبھی اس کی تکذیب ضرور کر دیتا تھا۔ بعض حالات کے ماتحت میبل ایسی رعایت کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف ضعیف ہی کوئی فرد کو ملنی چاہیے، اور بعض اوقات میں مستحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرد ہونے کے ناطے یہی میرا فرض ہے۔ خصوصاً یہ احساس میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے۔ اس سے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آب و اجداد کا خون جوش مارتا اور میرا دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے۔ اس طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مرد کو حشرات الارض سمجھتی ہے۔ لیکن اس بات کو میں کیوں نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن میں 10-12 کتابیں خریدتی اور ہفتے بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں پھینک دیتی۔ یہ کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں، تم بھی پڑھ چکو تو ان کے متعلق بات کریں گے۔ اول تو میرے لیے ہفتے میں 10-12 کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کر کے ان سب کو پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو ان میں سے 2-3 کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا۔ چنانچہ ہفتے بھر کی جافشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ کمرے میں بیٹھی رہتی، میں کسیانہ سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہتا۔ وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر چڑھا کر باتیں کرتی۔ جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کی سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا تو سب سے زیادہ آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا، تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق کے استاد سمجھ کر قبول کرتی۔ میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی۔ جان یا مال کا اثار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع استعمال کرنے پر اتر آتا ہے۔ اسے میری اخلاقی پستی سمجھے، لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی۔ اگلی دفعہ جب میبل ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی، لیکن جو کچھ کہتا سنو سنبھل کر کہتا۔ تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالتا، سرسری تنقید کرتا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا۔ کسی ناول کے متعلق میبل نے پوچھا تو جواب میں نہایت لاؤبالا انداز میں کہا، ہاں اچھی ہے لیکن کچھ ایسی اچھی نہیں۔ مصنف سے دور جدید کا نقطہ نظر نہ نپ سکا، لیکن پھر بھی نقطے نرالے ہیں، بری نہیں۔ کنکھیوں سے میبل کی طرف دیکھتا، لیکن اس سے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونے پاتی۔ ڈرامے کے متعلق کہا کرتا، ہاں پڑھا تو ہے لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے میں محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر لاد دیتا۔ تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا، اس نقاد کو 18ویں صدی کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں ہی نامعلوم سا کہیں بالکل ہلکا سا، اور شاعری کے متعلق رویہ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ۔ رفتہ رفتہ میں اس فن میں کمال ہو گیا۔ جس روانی اور نفاست کے ساتھ ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا، اس پر میں خود حیران ہو جاتا۔ اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوتی۔ اب میں میبل سے نہ دبتا تھا اور اس سے میرے علم و فن کا مترف ہونا پڑتا۔ وہ اگر ہفتے میں 10 کتابیں پڑھتی تو میں صرف 2 دن پر ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا۔ میری مردانہ روح اس احساس فتح مندگی سے بالیدگی سے آ گئی۔ اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت اور برتری کے احساس کے ساتھ، جیسے ایک تجربہ کار مرد عطنومند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم پہ چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ سراہیں، لیکن کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں۔
خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دوہری لعنتیں بھیجیں گی۔ ایک تو میں نے مکاری سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین جانیے کہ کئی دفعہ تنہائی میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ ساتھ ہی اس بات کو بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی علمیت جتاتا رہا ہوں۔ میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ کر چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے، تو بہرحال اس پر مجھے توفق ضرور حاصل ہے۔ میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا۔ میری جہالت اس کے نزدیک نہ صحیح، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے۔ اس خیال سے اطمینان قلب مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر فقیر نظر آنے لگتا۔ پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا، اب اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دیوی معلوم ہونے لگتی۔ علالت کے دوران میرا دل ذرا نرم ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں بازاری ناول پڑھتے وقت بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ میری بدقسمتی کہ ان دنوں مجھے خفیف سا انفلوئنزا ہوا۔ مہلک نہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے۔ میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کی۔ میں بستر پر بہت دیر تک پیچ و تاب کھاتا رہا۔ شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیریت پوچھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے کہا، میری آواز بھرائی ہوئی تھی، میبل خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے مکاری کی ہر تفصیل بیان کر دی، ہر اس کتاب کا نام جس پر میں نے بغیر پڑھے لمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تھیں۔ میں نے کہا، میبل، پچھلے ہفتے جو 3 کتابیں تم مجھے دے گئی تھی، ان کے متعلق میں نے تم سے کتنی بحث کر چکا ہوں، لیکن میں نے ان کا ایک بھی لفظ نہیں پڑھا۔ میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا۔ کہنے لگی، نہیں تو؟ میں نے کہا، مثلا ناول تو میں نے پڑھا ہی نہ تھا، کریکٹروں کے متعلق جو کچھ بک رہا تھا وہ سب من گھڑت تھا۔ کہنے لگی کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، اس پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ہے، یہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کے بعد گزشتہ فریب کاری پر میں اور وہ دونوں ہنستے رہے۔ میبل رخصت ہونے لگی تو بولی، وہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟ میں نے کہا، ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو۔ میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا، لیکن اب انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہیں یہیں رہنے دو، تم تو پڑھ چکی ہو۔ کہنے لگی، ہاں میں پڑھ چکی ہوں۔ اچھا، یہیں چھوڑے جاتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی مرتبہ کھولا۔ تینوں میں سے ایک کے بھی ورق نہ کٹے تھے، میبل نے ابھی تک نہ پڑھے تھے۔ مجھے مرد اور عورت دونوں کے برابر ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔